اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے اس زمین پہ مسلسل انبیاؤں کو قائم رکھا تاکہ اللہ کے نبی انسانوں میں امن و سلامتی اور انسان میں محبت پیدا کر سکے، ان کی اصلاح کر سکے۔ بالآخر اللہ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے بعد یہ حکم نافذ کیا کہ یہ محمد میرا آخری نبی ہے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دارالفنا سے دارالبقاء کی طرف کوچ کرنے کے بعد اصحاب رسول اور امام وقت مسلمانوں میں اللہ کا پیغام پھیلا ہی رہے تھے کہ سن 60 ہجری میں ایک ظالم بدترین بادشاہ سرعام یہ کہنے لگا کہ کوئی خدا نہیں اور نہ ہی کوئی نبی ہے اور نہ ہی کوئی قرآن اور نہ ہی کوئی دین۔ وہ تخت پر بیٹھ کر سرعام شراب پیتا تھا، گناہ کرتا تھا، زنا کرتا تھا، جھوٹ بولتا تھا۔ دولت اور لاکھوں کی فوج کے سامنے تمام مسلمان خاموش رہے، لیکن اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نواسا حسین ابن علی کھڑا ہو کر کہنے لگا، اے لوگو، میں گواہ ہوں کہ میرا نانا اللہ کا رسول ہے۔ قرآن اللہ کی طرف سے زمین پہ آیا ہے تاکہ انسان امیر اور غریب کے فرق کو مٹا سکے، عرب پر پرعجم اس تفرقے کو ختم کر سکے۔ اللہ کے نزدیک دولت نہیں بلکہ ایمان دیکھا جاتا ہے، بلکہ اعمال دیکھے جاتے ہیں۔ لوگوں نے کہا، اے حسین ابن علی، یزید کے پاس لاکھوں کی فوج ہے، اتنا سونا ہے کہ وہ دنیا کو خرید سکتا ہے، اس کے سامنے کون اٹھے گا؟ وہ آپ کو شہید کر دے گا، آپ کے خاندان کو ختم کر دے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میری شہادت کی خبر تو میرے نانا نے مجھے بچپن میں ہی سنا دی تھی۔ اے لوگو، یہ پیغام حق ہے کہ اسلام اللہ کا دین ہے، اور اگر اللہ کے دین کے لیے اس حسین کو قربان بھی ہونا پڑا تو یہ میرے لیے فخر کی بات ہے۔ کیوں ڈر رہے ہو وقت کے یزید کے سامنے؟ اگر آج یزید تمہیں ختم بھی کر دے، تمہارا خون ناحق اسلام کی گواہی دے گا، اور آنے والی نسلیں تا ابد تا حیات یاد کرتی رہیں گی۔ لوگ ڈرتے رہے کہ اتنے بڑے ظالم یزید کے سامنے ہم حسین علیہ السلام کا ساتھ کیسے نہیں دے سکے، لیکن امام حسین علیہ السلام مطمئن تھے۔ اس بات کا علم جب یزید کو ہوا تو اس نے اپنی فوج کو امام حسین علیہ السلام کے قتل کے لیے بھیج دیا۔ امام حسین علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ میرا خون ناحق میرے نانا کے شہر مدینہ میں بہے۔ آپ اللہ کے گھر میں پناہ لینے کے لیے مکے جا پہنچے۔ فوجی یزید نے چاہا کہ دوران حج ہی امام حسین علیہ السلام کے سر کو کاٹیں گے تاکہ لوگ کعبے کی حرمت بھی بھول جائیں اور اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم بھی بھول جائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ نہیں چاہا کہ میرا خون ناحق اللہ کے گھر میں بہے۔ اتنے میں کوفے کے کچھ لوگ آپ کو خط لکھتے رہے کہ اے نواسہ رسول، ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کا نانا اللہ کا رسول ہے، لیکن یہ وقت کا ظالم بادشاہ ہم پر ظلم و ستم کرتا ہے، ہماری مدد فرمائیں۔ تاریخ میں لکھا ہزاروں کے خط جب امام حسین علیہ السلام تک پہنچے، اور ان خط کا موضوع میں یہ لکھا تھا کہ نواسہ رسول، اگر آج آپ ہماری نصرت نہیں کریں گے تو روز محشر ہم آپ کے نانا کو آپ کی شکایت کریں گے کہ ظالم بادشاہ اسلام کی توہین کرتا رہا اور آپ کا نواسہ مکے میں خاموش رہا۔ بس امام حسین علیہ السلام اپنی بیٹیوں، بہنوں اور گھر کے تمام افراد کو لے کر کفے کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب یزید کو معلوم ہوا تو اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام
اور ان کے خاندان کا راستہ روک لیا۔ اس وقت جو یزیدی فوج کا سالار تھا اس کا نام حر ابن رحائی تھا۔ امام حسین علیہ السلام فرمانے لگے، اے حر، کیا تو نہیں جانتا میں تیرے رسول کا بیٹا ہوں اور یزید اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے؟ کیا جواب دو گے جب تم روز محشر اللہ کے رسول کے سامنے آؤ گے؟ وہ نظریں جھکانے لگا اور امام حسین علیہ السلام روانہ ہوئے۔ تاریخ نے لکھا ایک جگہ امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا رک گیا، پھر امام حسین علیہ السلام اور ان کا لشکر روانہ ہوا۔ سفر کرنے کے بعد پھر اسی جگہ واپس آ گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عباس خیمے نشت کرو، ہم یہیں ٹھہریں گے۔ اس زمین کو امام حسین علیہ السلام نے خرید لیا اور اس کا نام جاگیر علی اکبر رکھا۔ آج بھی زمین کربلا یہاں شہداء آرام فرما رہے ہیں، جاگیر علی اکبر کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ فوج یزید کو جب یہ معلوم ہوا کہ ہمارا سالار حر رسول اللہ کے نواسے کے ساتھ نرمی سے پیش آ رہا ہے تو اس نے فوج کے سالار کو تبدیل کیا۔ عمر بن سعد اور شمر ہزاروں کی فوج کے ساتھ کربلا آ پہنچے اور آل رسول پر سختی دن بدن بڑھتی رہی۔ تاریخ نے لکھا امام حسین کے خیام نہر فرات کے کنارے پر تھے۔ فوج یزید نے سوچا اگر حسین پانی کے ساتھ ہے تو اس کو فتح کرنا ناممکن ہے۔ اگر حسین کے خیمے نہر سے ہٹ جائیں تو ہم ان کو پانی کے لیے ترسائیں گے اور پھر پیاسا رکھ کر ان کو شہید کریں گے۔ فوج یزید خیام حسینی کی طرف بڑھی اور کہنے لگی، وقت کے بادشاہ یزید کا حکم ہے کہ اپنے خیمے نہر سے ہٹاؤ۔ حضرت غازی عباس نے جب یہ سنا تو اپنی تلوار کو نیام سے نکالا اور کہنے لگے، کس میں یہ ہمت کہ رسول اللہ کے خیمے نہر سے ہٹائے؟ اے لوگو، پانی اللہ کی نعمت ہے اور اللہ نے اس پانی کو محمد اور آل محمد کے صدقے خلق کیا۔ فوج یزید میں کہرام برپا ہو گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے غازی عباس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر فرمانے لگے، عباس اپنی تلوار نیام میں رکھو۔ میں نہیں چاہتا کہ دنیا یہ کہے کہ رسول اللہ کا خاندان پانی کے لیے لڑا۔ عباس، ہم یہاں جنگ جیتنے نہیں بلکہ اپنے لہو سے اسلام کی سعادت کرنے آئے ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے جیسے تم نے یہاں خیمے لگائے تھے ویسے ہی یہاں سے خیمے نکالو۔ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ رسول اللہ کا خاندان پیاسا رہے اور ان کی پیاس کی شدت روز محشر تک زمانہ یاد کرتا رہے۔ غازی عباس کی آنکھیں نم ہو گئیں اور سعادت کے خیمے نہر سے دور نصب ہو گئے۔ یزید کا یہ کہنا تھا کہ اے حسین، مان لو کہ یزید سچ کہہ رہا ہے، کوئی دین نہیں ہے، کوئی اسلام نہیں۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے تھے، اے لوگو، اللہ گواہ ہے کہ اسلام اللہ کا دین ہے۔ میرا نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا رسول ہے۔ قرآن اللہ نے زمین کی طرف بھیجا ہے۔ مجھے مار بھی دو گے تب بھی میرے خون کا قطرہ قطرہ رسول اللہ کی نبوت کی گواہی دے گا۔ حکومت، دولت اور طاقت کے سامنے نہ جھکو۔ یاد رکھنا، یہ طاقت، حکومت ختم ہو جائے گی، اللہ کا دین تا ابد تا حیات باقی رہے گا۔ لیکن افسوس، فوج یزید آپ پر ظلم بڑھاتی رہی کہ آپ یزید کی بیعت کریں، یہاں تک کہ آپ کا پانی بند کر دیا گیا، آپ پیاسے رہے۔ تاریخ میں لکھا امام حسین علیہ السلام کا خاندان 3 دن کربلا میں پیاسا رہا۔ فوج یزید اس کوشش میں تھی کہ حسین کے خاندان کو اتنا ستائیں گے، اتنی تکلیف دیں گے کہ وہ ہماری بات مان لے۔ امام حسین علیہ السلام کے عزیز و اقارب کو کربلا میں قتل کر دیا گیا۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے بیٹے علی اکبر کو، جو ہم شکل پیغمبر تھا،
مارا گیا۔ آپ کے بھائی عباس کو نہر کے کنارے سلایا گیا۔ آپ کے بھائی کے بیٹے قاسم کی لاش کو پامال کیا گیا۔ آپ اپنے 6 ماہ کے بچے علی اصغر کو میدان میں لے گئے اور فرمانے لگے، اے لوگو، تمہاری جنگ تو اس حسین سے ہے۔ یہ 6 ماہ کا معصوم بچہ 3 دن سے پیاسا ہے اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے۔ اے ظالموں، اس معصوم بچے کو تھوڑا سا پانی پلا دو۔ فوج یزید زور زور سے ہنسنے لگی، جانوروں کو پانی پلانے لگی اور باقی پانی کو زمین پر پھینک دی اور کہنے لگی، جو ہمارے بادشاہ کی بیعت نہیں کرتا وہ ہمارے نزدیک کافر ہے۔ اور یوں کہہ کے علی اصغر کی طرف تیر چلا دیا اور رسول اللہ کے اس 6 ماہ کے چراغ کو بھی تیر مار کر سلایا گیا۔ جب کربلا کے میدان میں کوئی نہ رہا تو فوج یزید نے سوچا، یہ علی کا بیٹا ہے، اس کی رگوں میں علی کا خون دوڑتا ہے، اس کو قتل کرنا ناممکن ہے۔ انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے قتل کے لیے سازش کی اور نماز عصر کے لیے اذان دی، جبکہ نماز کا وقت نہیں ہوا تھا۔ امام حسین جانتے تھے، لیکن انہوں نے اللہ کے حکم کو سنتے ہی نماز پڑھنی شروع کر دی۔ امام حسین علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے کہ فوج یزید نے ان پر تیروں کی بوچھاڑ کر دی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نماز ادا کرتے رہے۔ انہوں نے سجدہ کیا اور فوج یزید کو حکم تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا سر قلم کر کے یزید کے سامنے لایا جائے، تو انہوں نے ان کا سر مبارک قلم کر دیا۔ اس دوران تمام جاندار اور بے جان اشیاء رک گئے اور اللہ کے حکم سے اس کے پیارے محبوب کے نواسے کی قربانی دیکھنے لگی۔ سلام کے بعد بھی حضرت امام حسین علیہ السلام اللہ کا ذکر کرتے رہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرنے لگے کہ اے اللہ، تیرے دین کے لیے حسین کا خون قبول ہو۔ فوج یزید جھومنا شروع ہو گئی، خوش ہونا شروع ہو گئی کہ آج کے بعد یزید کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائے گا۔ ہم نے رسول اللہ کے نواسے کو قتل کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کے خیموں میں آگ لگا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کے سر سے چادر کو چھین لیا اور امام حسین علیہ السلام کی لاش کو پامال کر دیا اور ان کی بہنوں اور بیٹیوں کو قیدی بنا لیا گیا اور نو کے نیزہ پہ نواسہ رسول کا سر سوار کیا گیا۔ کوفہ اور شام کے بازاروں میں رسول اللہ کی بیٹی اور نواسیوں کو پھرا کر پتھر مارے گئے۔ نو کے نیزہ پر بھی امام حسین علیہ السلام کا سر اللہ کا ذکر کرنے لگا، اسلام کی صداقت کو بیان کرنے لگا۔ لوگوں نے جب اسلام کی صداقت اور رسول اللہ کی سیرت کو دیکھا تو دنگ رہ گئے، اور جب یزید کے دربار میں قیدی سید امام سجاد زنجیروں میں جکڑ کر خطبہ دینے لگے تو یزید کے محل میں ہی یزید کے لوگ اسی کے خلاف ہونے لگے۔ یزید کے خلاف بغاوت زمانے میں پھیل گئی، ہر کوئی امام حسین علیہ السلام کو زندہ باد کہنے لگا اور یزید ظالم کو مردہ آباد کہنے لگا۔ آج بھی اذان گونجتی ہے، رسول اللہ کا کلمہ بچہ بچہ پڑھ کر ان کی نبوت کی گواہی دیتا ہے۔ آج بھی قرآن کو مسلمان سینے سے لگاتے ہیں، اس کو چوم کے اللہ کی کتاب تسلیم کرتے ہیں۔ یہ سب امام حسین علیہ السلام کے اس کربلا میں قربانی کا صلہ ہے۔ سلام ہو رسول اللہ کے خاندان پر، جنہوں نے سب کچھ قربان کر کے اللہ کا دین اسلام قیامت تک زندہ کر دیا، اور قیامت تک کوئی بھی یزید اسلام کی صداقت میں انگلی اٹھا نہیں سکتا۔ سلام ہو نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام پر۔